چلیے بسم اللہ. السلام علیکم. حیدرآباد میں پچھلے کانگریس گورنمنٹ آنے کے بعد سے اقلیتوں کے لیے کئی اسکیمات کا وعدہ کیا گیا تھا، جس کے لیے اسمبلی میں بھی آواز اٹھائی گئی تھی، اور اب وہ وقت آ چکا ہے کہ میں سید حامد حسین جعفری، سابقہ ڈائریکٹر مائنارٹی فائنانس کارپوریشن، سابقہ ممبر تلنگانہ حج کمیٹی، عوام کو اس بات کی اطلاع دیتا ہوں کہ ریاستی حکومت کی جانب سے تلنگانہ کے اقلیتی بہبود کے مسائل کو حل کرنے کے لیے 294 کروڑ روپے منظور کیے گئے ہیں. آئی پی ایس جناب تفصیل اقبال صاحب نے یہ گرانٹ جو مختلف محکمہ جات کو جاری کر دیا گیا ہے. میں عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ اس سلسلے میں حکومت نے جو ایک بڑا اقدام اٹھایا، اور خاص طور سے اقلیتوں کے مسائل کے لیے جو گرانٹ جاری کیے، جس میں مائنارٹی فائنانس کارپوریشن کی جانب سے، دیکھیے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ اقلیتی مالیاتی سال کے لیے 24 اور 25 کے تیسرے سیمائی بجٹ، جس کا 294 کروڑ روپے 61 لاکھ روپے منظور کیے گئے ہیں. 294 کروڑ 61 لاکھ روپے. اسپیشل سیکریٹری اقلیتی بہبود تفسیر اقبال صاحب نے ایک جیو جاری کیا، جیو نمبر 95 یعنی 95 ہے، جس میں مختلف اسکیمات کے لیے گرانٹ جاری کیا گیا ہے، جس میں خاص طور پر اقلیتی فائنانس کارپوریشن کے تحت ٹریننگ اور امپلائمنٹ اسکیم کے تحت 7 کروڑ 50 لاکھ روپے، جبکہ اسکیم کے دیگر اس کے لیے 30 کروڑ روپے، جس میں سے 15 کروڑ روپے جاری کیے گئے. اور بینک سے مربوط سبسڈی اسکیم کے لیے بجٹ میں 300 کروڑ روپے جاری کیے گئے ہیں. 150 کروڑ روپے تک دوسرے باہر جانے والے جو اعلیٰ تعلیم کے لیے، اس طرح سے کئی ایک گرانٹ جاری کیے گئے ہیں تمام محکمہ جاتوں میں، جو 294 کروڑ روپے. اور اردو اکیڈمی کو تو اس میں جو ہے تفسیر اقبال صاحب نے جو گرانٹ جاری کیا گیا ہے 2 کروڑ 29 لاکھ روپے اردو اکیڈمی کے لیے. لہذا میرا آپ کے سامنے آنا اس بات کے لیے کہ جو لوگ ہماری اس انٹرویو سنیں تو آپ جلد سے جلد اقلیتی فائنانس کارپوریشن کے آفس پر پہنچے، اور گورنمنٹ کی جو اسکیمات کے تحت غریب عوام کے لیے جو اسکیمات جاری کی گئے ہیں، اس پر ان کو جو ہے اپنے حقوق حاصل کیجیے، اور اپنے جو اسکیمات ہیں وہ اسکیمات کو حاصل کریے. اور ساتھ ہی ساتھ میں آج آپ کو ایک اطلاع دوں کہ مجھے بے انتہا جو خوشی ہوئی کہ حیدرآباد میں یوں تو سابقہ کئی ایک ایم ایل سی بنے، اور بحیثیت مسلمان کی حیثیت سے ایم ایل سی بنے، جس میں محمود علی صاحب بھی بنے، محمد سلیم صاحب بنے، فاروق حسین صاحب بنے، الطاف حیدر رضوی صاحب بنے، اور گولڈی صاحب بنے، اور دیگر بھی ہے، رحمت صاحب بھی ہے. لیکن چند ہی مہینوں میں جو کانگریس کے ایم ایل سی بنے جناب عامر علی خان صاحب کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں. عامر علی خان صاحب یقیناً آپ اور آپ کا خاندان اور آپ کے آب و اجداد جو ہے ایک نوابی خاندان سے ہے، اور غریب پرواہ کی تو ہمیشہ مدد کرتے ہوئے آئے ہیں. آپ نے جو ہے تو زندوں سے لے کے مردوں تک اپنی خدمات انجام دیتے ہیں. میں عامر علی صاحب کو، سید حامد حسین جعفری، میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جنہوں نے اپنی 20 لاکھ روپے کی تو کثیر تنخواہ، اور ان کو جو بحیثیت ایم ایل سی تلنگانہ اسٹیٹ گورنمنٹ کے ایم ایل سی بننے کے بعد ملی، وہ غریبوں کے لیے دے دیے. ملت فنڈ میں آپ نے جو دیے، جس کا سن کے اور اخبارات میں اور ٹی وی پر آپ کے اس اقدامات کی میں ستائش کرتا ہوں، اس لیے کہ عامر علی خان صاحب، آپ کا یہ اقدام تاریخ میں پہلا شخص ہے جو اس طرح سے اپنی تنخواہ کو دیے. ہاں دیے ضرور ہے، کوئی لوگ آفات ناگہانی میں اپنی 1 ماہ کی تنخواہ، 15 دن کی تنخواہ دیے، لیکن پوری کی پوری تنخواہ غریب عوام کے لیے، شہران حیدرآباد کے لیے، جو حیدرآباد میں تعلیم کے لیے پریشان ہے، اور روزگار کے لیے پریشان ہے، اور کینسر جیسے مرض کے لیے پریشان ہے،
اور مردوں کی تدفین کے لیے پریشان ہیں، ان کے لیے ملت فنڈ میں آپ نے جو 20 لاکھ روپے جاری کیے، میں ادارے سیاست کا اور زاہد علی خان صاحب کا، آپ کی تعلیم، آپ نے اپنے بیٹے کو ایک ہونہار تعلیم یافتہ کے ساتھ ساتھ قوم کا اور مذہب کا اور عوام کا درد رکھنے کے جذبہ پیدا کیا، میں ان کے لیے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور اس پہ سابق میں جو بھی ایم ایل سیز تھے، میں بھی 40 سال سے سیاسی زندگی گزار رہا ہوں، اس طرح کی خدمات کرنے والے کی ایک مثال میرے پاس نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس ہے تو وہ ویڈیو کے تھرو پیش کرے کہ عامر علی خان صاحب نے اپنے فنڈ کو ملت فنڈ میں دیا اور ایم ایل سی فنڈ کو دیا، ایم ایل سی فنڈ نے ایم ایل سی کی تنخواہ کو 20 لاکھ روپے انہوں نے دیا۔ اکتوبر میں بھی اپنی تنخواہ کو انہوں نے دے کر ایک ادارے میں شامل کر دیا، جس کے لیے میں ادارے سیاست کے تمام چاہنے والوں کا اور سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس امید کے ساتھ کہ دیگر جو ہمارے اقلیتوں کے مسائل ہیں اس کو آنے والی اسمبلی میں بے باکی سے اٹھایا جائے اور مسئلے حل کرایا جائے۔ ہمارے پاس شیعہ کمیونٹی میں بھی 10 سال ایک ایم ایل سی صاحب رہے اور موجودہ 7 سال سے ایم ایل سی صاحب رہے، انہوں نے کبھی بھی 2 روپے بھی کسی کو گرانٹ نہیں دیا، کسی یتیم خانے کو نہیں دیا، نہ ہی تو کسی غریب غرباؤں کو نہیں دیا، بلکہ ریاستی حکومت سے، بلدیہ سے گرانٹ جاری کرا کر اوقاف کے اداروں کو اور نان اوقاف کے اداروں کو پیسے لگوائے ہیں۔ وہ ایک کارنامہ ہے، وہ الگ چیز ہے، لیکن اس طرح سے اپنی ذاتی تنخواہ کو شیعہ قوم کے حوالے نہیں کیا اور نہ شیعہ کاسٹ کے لیے خرچ کیا۔ میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ عامر علی خان صاحب کی بے باکی سے اور عامر علی خان صاحب نے اپنی جس طرح سے اپنا ایک گرانٹ کو، اپنی منظور تنخواہ کو یقیناً